علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سروراں خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام نعرہ آئے دلیراں سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام وہ چقاچق خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام در منصور قرآن
کی سلکے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماحی تفضیل و نصب و خروج، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، آپ اور میں جس لیے آئے ہیں وہ حاصل کلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، 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 فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ کس طرح درود بھائی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ کر کہیں، امام الانبیاء کی ظاہری حیات کے بعد افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنایا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں، یہ اسلام کے تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے، ان کو جنگ میں نہیں بھیجیں گے۔ لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا، کہا آج بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ میں پہنچے، کیونکہ فتح باب نبوت پہ اس طرح نہیں بھائی، کراچی ہوئے تو پھر اے آواز تا جناب او ربے تک قادیان تک او جناب جڑے اندر تے باہر، اندر اور باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کر کہے کہ حضور کے غلام گولڈن جبلی منا رہے ہیں، اگر پہلے قربانیاں ہوئی ہیں تو اس سے 100 گنا زیادہ دے کر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ، اور صرف ایسے ہی نہیں، حضرت خالد بن ولید 40,000 کے لشکر کو کاٹ کر کہا فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ، حضرت براب
بن مالک بالکل پتلے سے جسم کے مالک ہیں، اور جناب مسیلمہ کذاب کے ماننے والے پھر یہ بھاگ تو جاتے ہیں میدان سے، یہ تو شروع سے ان کی ریت ہے، یہ تو جب حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے تب بھی میدان سے بھاگ گئے، اور جب علامہ شاہ احمد نورانی کے مقابلے میں آئے تب بھی میدان سے بھاگ گئے، ریت تو ان کی پرانی ہے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے نا سیف من سیوف اللہ کے مقابلے میں، تو میدان سے بھاگے اور جا کر اندر قلعہ بند ہو گئے، اور اوپر سے جا کر جناب گرم چیزیں پھینکتے، لوہا پگھلا ہوا پھینکتے، سیسا پھینکتے، جناب سلاخیں پھینکتے، اور نیچے جو دروازے کے قریب جاتا وہ شہید ہو جاتے۔ تو حضرت براء بن مالک نے کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھاؤ اور اس ڈھال کو اچھالو، 40,000 کے اندر مجھے پھینک دو، دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ جب حضرت براء بن مالک اندر داخل ہوئے اور ساروں سے لڑتے ہوئے دروازہ کھول کر کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حضرت واشی بن حرب کہتے تھے اسلام کا میں نے بڑا قیمتی، سب سے قیمتی جناب ستارہ اور اسلام کا سب سے قیمتی کمر میں نے شہید کیا ہے حضرت امیر حمزہ کو۔ اب اسلام کا یہ اجازت ہے کہ مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں اس کی جناب قضا دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر برچھا جب تاپ کے مارا نا جناب مسیلمہ کذاب کو، اور اس کے سینے سے جب پار ہوا تو کہنے لگے فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور حضرت ام عمارہ جو پہلے اپنا ایک بیٹا دے چکی ہے لیکن دوسرا بیٹا بھی لے کر جب جناب جنگ یمامہ میں پہنچی اور سامنا ہوا بیٹے سے، اور بیٹا جناب اپنے دامن سے تلوار صاف کر رہا، خون صاف کر رہا، تو کہا بیٹا کام تمام کر دیا؟ انہوں نے کہا جی کر دیا۔ انہوں نے کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حضرت ابو دجانہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہا جناب جا کر علاج کروائیں، اس پر پٹی کروائیں، اس کا علاج کروائیں۔ کہا نہیں، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آپ امام الانبیاء سے جنت میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور حضور پوچھیں گے ابو دجانہ کدھر آئے تو میں کہوں گا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، حضرت خالد بن ولید نے یمامہ کے میدان میں اتنی تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی کہ جب شام کا وقت ہوا تو اپنا دستہ جو ہے دستے سے ہاتھ جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جم گیا خون سے، تو اس کو گرم پانی میں رکھ کر جب ہاتھ جدا کیا تو کہا خالد تلواریں تو پہلے بھی چلائی ہیں لیکن آج جو ختم نبوت کے منکروں پر چلائی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے، کیونکہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی کراچی والوں کی۔ یہ مجمع ہو تو جناب سمندر کو بھی موج آ جائے، اس کی لہریں بھی جناب سریا تک جائیں کہ جناب آج حضور کے غلام ختم نبوت کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں۔ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، پھر چلتے ہوئے 1974 میں قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ، آپ کے پاس جناب مرزائی لے کر آئے 2 کروڑ روپیہ اس وقت 74 میں لے کر آئے، اور کہنے لگے جو حضور کو نبی نہیں مانتے وہ کافر ہیں، لیکن مرزے کو جو نبی مانتے ہیں وہ تو کافر ہیں، لیکن جو اس کو مجدد اور اپنا پیشوا مانتے ہیں صرف اتنی ترمیم کر دیں وہ کافر نہیں ہے۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، کیونکہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ یہ پھر سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ فیض آباد کے میدان تک گیا، اور پھر وہاں آ کر کہا کہ جناب فورسز بھی آ گئی ہیں، گولیاں بھی آ گئے ہیں، شیل بھی آ گئے ہیں، جناب دنیا کے تمام ظلم کے اسباب آ گئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ بابا جی نے فرمایا بچے لگتے ہو، فتح باب نبوت پہ،
नबुव्वत पे, फ़तह बाब नबुव्वत पे बेहद दुरूद। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं है जी। जर्नैल आले सुन्नत लाहौर के मैदान पर शाह साहब ने फिर कहा कि जनाब, शाह साहब ने, वो सैयद लजपाल है, उनका काम है, वो जनाब हर चीज की कीमत बड़ी रखते हैं। हम तो कहते हैं कि टके का बंदा नहीं था लेकिन करोड़ की जनाब कीमत लगा दी। बात करें तो ये हमारे किबला काजी साहब बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। जब सामने हुआ तो फिर सामने भागे, फिर कहने लगे इनको समझाएं। हमारे काजी साहब फरमाने लगे हम समझे हुए हैं एक बब्बर शेर के जिसका नाम अमीरुल मुजाहिदीन है, उसने हमें समझाया है तो हम यहाँ आए हैं ना, वरना हम पहले कभी आए हैं तो हमने लाखों कमीशन बनाए, करोड़ों उनको खिलवाए और कहा फैजाबाद के अंदर से कोई ढूंढो, हमने कभी नहीं आए। आज हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, आज हम आए हैं जाने के लिए नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा देने के लिए आए हैं। हमसे पूछते हैं जी आप क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, और ये क्यों जनाब ऐसी बातें करते हैं आए रोज, और फिर क्यों इतने जलसे करते हैं, ये क्यों जनाब रोजाना आपने जनाब हर एक से फटा डाला हुआ है। हमारा पूछना है तो हजरत बिलाल पहले बता कर गए हैं कि रा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। ये हबशी जबान है, हबशी जबान में हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर की नात लिखी है और इसका तर्जमा हजरत हसन ने अरबी जबान में किया है कि ज़ल मकारिमु फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व फीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब लोगों की अकल से मावरा बातें होंगी, जब तारीख रकम होनी होगी, या रसूलल्लाह फिर किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। भाई खत्म नबूवत पर लिटरेचर भी मौजूद, खत्म नबूवत पर तकारीर भी मौजूद, सारा कुछ मौजूद, लेकिन एक सैयदजादे के एक जुमले ने पूरी दुनिया को खत्म नबूवत का मसला समझा दिया है कि है क्या मसला खत्म नबूवत। और इकबाल कहता है आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहता है हुजूर के जो आशिक होते हैं ना, वो जिस जमाने में भी हो वो बताकर उनकी महक और खुशबू छोड़ती है कि ये आशिक़ रसूल जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत जा रहा है, ये मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत जा रहा है। और फिर ये बात नहीं रुकी, फिर तो जनाब अंदर बाहर से असेंबली में भी जो बोले हम उनको खिराज तासीन पेश करते हैं, इसलिए कि शफाअत सारों ने लेनी है। हम अकेले एक मेरा ही दावा, रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ऐसे नहीं कहा हजरत ने, उन्हें पता था कि जनाब सफ़े यजीद में भी कोई हुसैनी अलम रखने वाले होंगे और हम उन्हें
خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے جس طرح بھی ختم نبوت کے اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالا، اور ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی گھر میں بیٹھ کر بھی اگر ہمارے ساتھ دل دھڑکتا رہا تو ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ ارا برا کن نکرا کرائی کریم من ندرا، لیکن جب تاریخ میں پوچھا جائے گا کہ یہ ہوا کیسے تو کہا جائے گا حضور کے غلام آئے تھے اور آ کر صرف اتنا ہی کہتے تھے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ کا موقف مرزائیوں کے بارے میں کیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تم نے سنا نہیں ہمارے قائد کا موقف؟ جناب ہمارے قائد نے تو فرمایا ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب کی گلی میں کتا پھرتا ہے مرزائی تو اس کتے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے۔ بس ہمارا موقف کھلا ہے، اگر کسی کو اس سے تکلیف ہے تو وہ جا کر اپنا علاج کروائے، کیونکہ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ بعد میں کوئی ہمارے جناب مفتی قاسم فخری صاحب کو یا بغدادی صاحب کو، یہ جو ہمارے علامہ نذیر صاحب بیٹھے ہیں، ہماری کراچی کی مفتی عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے آپ کے جناب وہ آیت ہے لاہور سے اس نے یہ بات کر دی۔ میں قرآن سے دلیل دیتے جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، میرے حبیب یہ جانور ہے نہیں، اس سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر اس سے بدتر کا معنی یہ ہے کہ یہ بالکل بدتر ہے، اور جس کو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا وہ کائنات کا بدترین شخص ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن ختم نبوت کا منکر نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے موقف بیان کرنے کا دن ہے۔ کیا جناب 2 گھنٹے بعد ہو ختم نبوت پر اور قوم کو سمجھ بھی نہ آئے کہ ختم نبوت ہے کیا؟ ایک جملے نے سمجھایا نہیں کہ ختم نبوت ہے کیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی جناب بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ اسے وقت کا جناب کوئی چیف ہو یا جناب چیف جسٹس ہو یا ہائی کورٹ ہو اسے چھیڑتا پھرے۔ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جو ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تم تو ہماری بات کرتے ہو کہ یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ ہمارے بچے دیکھ لو، یہ ہمارے بچے دیکھ لو، یہ بھی تمہارے ساتھ دشمنی